کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایک انسان اپنی پوری زندگی صرف ایک کتاب کے لیے وقف کر دے؟ ایک ایسی کتاب جو آنے والی کئی صدیوں تک اسلامی دنیا کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت اور ان کے شاہکار کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں، امام بخاری اور ان کی صحیح البخاری۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا جذبہ ہے، کیسی لگن ہے جو کسی کو اپنی پوری زندگی ایک کتاب کی تالیف پر لگانے پر مجبور کر دیتی ہے؟ اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور امام بخاری اور ان کے شہرہ آفاق کام صحیح بخاری کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس عظیم شخصیت کی جن کا نام اسلامی تاریخ میں ایک ستون کی طرح کھڑا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک کتاب کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی زندگی کی داستان ہے جو علم کی پیاس میں گزاری گئی۔ ہم ان کے سفر، ان کے اساتذہ اور ان تمام مشکلات کو دیکھیں گے جن پر قابو پا کر انہوں نے یہ شاہکار تخلیق کیا۔ امام بخاری کی زندگی وہ تو خود ایک مثال ہے استقامت کی۔ ان کا راستہ آسان نہیں تھا، کٹھن سفر، شدید علمی بحثیں اور ذاتی قربانیاں، لیکن ان کا عزم تھا جو انہیں آخرکار کامیابی تک لے گیا۔ تو ان کی زندگی کیسی تھی؟ چلیں ذرا شروع سے دیکھتے ہیں۔ بچپن میں بخارا میں تعلیم حاصل کی، پھر علم کی تلاش میں لمبے لمبے سفر کیے جس نے انہیں پوری اسلامی دنیا گھما دی۔ اس کے بعد کئی دہائیاں لگ گئیں اس کتاب کو انتہائی احتیاط سے مرتب کرنے میں۔ سوچیں ذرا کتنا صبر اور لگن چاہیے اس کام کے لیے۔ اور آخر میں ان کی وفات اور وہ میراث جو آج بھی زندہ ہے۔ ان کی پوری زندگی بس ایک ہی مقصد کے لیے تھی۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا علم کسی ایک استاد تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے جو بڑے بڑے محدثین تھے نا، یعنی علم حدیث کے ماہرین، ان سب کی تلاش میں سفر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں پیغمبر اسلام کی روایات کو جمع کرنے میں لگا دی تھیں۔ تو امام بخاری کی کتاب دراصل ان تمام عظیم اساتذہ سے حاصل کیے گئے علم کا ایک نچوڑ ہے۔ تو یہ تو تھے امام بخاری۔ اب ذرا ان کے شاہکار کی بات کرتے ہیں، وہ کام جس نے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا، صحیح البخاری۔ تو سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری ہے کیا چیز؟ سیدھے الفاظ میں یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور روایات یعنی احادیث کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن جو چیز اسے سب سے الگ کرتی ہے وہ ہے اس کی جانچ پڑتال کا انتہائی سخت معیار۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے اسلامی لٹریچر کی سب سے معتبر کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، کتاب تو ہے، لیکن اس میں کون باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے؟ چلیں کچھ ڈیٹا دیکھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ امام بخاری کے نزدیک کون سے موضوعات سب سے اہم تھے۔ اس سے ہمیں ان کی ترجیحات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ چارٹ دیکھیں، بڑی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ نماز، جنت اور جہنم، ان تینوں کا ذکر کتاب میں بار بار آتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موضوعات کتاب کی بنیاد ہیں اور ہمیں اس کی ترجیحات کا ایک واضح اشارہ دیتے ہیں۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بات صرف یہ نہیں کہ کون سا لفظ کتنی بار آیا، اس کتاب میں ایک بڑا گہرا توازن ہے۔ ایک طرف اچھے کاموں پر ملنے والے انعامات کا ذکر ہے تو دوسری طرف غلطیوں کے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے، یعنی امید بھی ہے اور احتیاط کی تلقین بھی۔ تو اب آتے ہیں آج کے دور میں۔ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ 1200 سال پرانی کتاب آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اسے 21ویں صدی کی سائنس سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ ہمارا جو ماخذ ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ صحیح بخاری پر سائنسی تحقیق ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ڈیٹا انالیسس جیسے جدید طریقوں سے ہم اس پرانی کتاب سے نئی باتیں، نئی گہرائیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، ہم پرانے مذہبی متن کو آج کی جدید سائنس کی روشنی میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ صرف کوئی کتابی بحث نہیں ہے، بلکہ ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے ماضی سے، اپنی روایات سے نئے اور زیادہ بامانی طریقوں سے کیسے جڑ سکتے ہیں۔